میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کئی آپ میں سے پرانی شکلیں ہیں جو کہ میں شوکت خانم میں آپ کو کتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں، تو میں آپ کا ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں خواتین و حضرات آپ کے سامنے صرف 3 چیزیں رکھوں گا. دیکھیں، ایک قوم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کہ انسان کا امتحان ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا، کیونکہ مشکل میں ہی انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. اچھے وقت میں تو سارے لوگ ہی اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب پریشر پڑتا ہے، ایک بزنس مین ہے، اس کو نقصان ہو گیا، اس جب برے وقت کے اندر میرے تجربے میں ایک بزنس مین تب تباہ ہوتا ہے، نقصان سے تباہ نہیں ہوتا. جب نقصان کے دور میں وہ شارٹ کٹ کرتا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی اس نقصان سے 2 نمبری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصل میں اس کو تباہ کرتی ہے. جو آدمی برے وقت کو ایک اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ زیادہ تکڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے انسانوں کو کہ جو اس کے راستے میں کھڑے رہتے ہیں، جو سب سے بڑی کوالٹی ایک انسان کی ہوتی ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. جس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بڑے انسان بن جاتے ہیں. اور جو مشکل وقت کے اندر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، وہ پھر انہی لاکھوں کروڑوں انسان جو اس دنیا میں آئے اور فیل ہو کے چلے جاتے ہیں. تو قوم کا امتحان ہے، یہ مشکل وقت ہے. مشکل وقت ایسا ہے کہ کسی کو بھی تجربہ نہیں ہے کہ اس وقت سے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ ملک جن کے اندر ہمارے سے کئی گنا زیادہ وسائل، ادارے ہمارے سے بہتر، زیادہ مضبوط، ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے، اس میں ان کا صرف ہیلتھ سسٹم پہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جو ہم سارا سال اپنے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر نہیں خرچ کرتے. زبردست ہیلتھ سسٹم بھی ہیں. ریلیف پیکج امریکہ دیتا ہے 2000 ارب ڈالر کا، ہم مشکل سے 8 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دے سکتے ہیں. تو صرف میں بتا رہا ہوں کہ وسائل کتنا ہمارے میں اور امیر ملکوں کے وسائل میں کتنا فرق ہے. اور اس کے باوجود آپ ان کے آج حالات دیکھیں، ایک سسٹم، ایک بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں. یعنی وہ ملک جو ہم سمجھتے تھے ہمارے سے، ہم ان کی طرف دیکھتے تھے کہ دیکھیں، مثال دیتے تھے کہ یہ ہے ترقی، آج ان کے حالات دیکھیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اگر ان ملکوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک میں تو ویسے ہی حالات برے تھے، غربت زیادہ ہے. وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، وہی تقریباً 5-6 کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں. یعنی پہلے سے ہی 5-6 کروڑ ایسے لوگ تھے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور اوپر 5 کروڑ ان کے ایسے لوگ ہیں جو کہ اگر ایک زندگی میں جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ بالکل مختلف قوم ہوگی. یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے. اور کیا قوم بننا چاہیے تھی؟ جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی، جو ویژن تھی، جو نظریہ تھا پاکستان کا، ایک بہت بڑا نظریہ تھا جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، جس کو ہم نے کبھی اس کی اہمیت ہی نہیں دی، لوگوں کو یاد ہی نہیں کرایا کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا. ایک بڑا نظریہ تھا، اسلامی فلاحی ریاست. یہ علامہ اقبال کی اگر آپ سارا فلسفہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا خواب تھا. ہم نے تو دنیا میں مثال بننا تھا کہ اصل میں اسلام کیا ہے. ہم نے ایک ماڈل بنانا تھا
کہ انسانیت اور انصاف کا نظام کیا ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس سے ہم بہت دور چلے گئے، اور اگر ہماری مشکلیں، اگر ہماری دنیا میں ہمیں عزت نہیں ملی، اگر ایک وقت پہ عزت ملتے ملتے کم ہوتی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ویژن، اپنے نظریے سے بہت دور چلے گئے. جو وعدہ تھا پاکستان کا، اس وعدے سے پیچھے چلے گئے. تو یہ اب ایک ملک کے اوپر امتحان آ گیا. یہ ایک چیلنج ہے کہ کیا اس چیلنج میں کیا ہمارا ملک کھڑا ہوگا، کیا ایک مضبوط ملک بن کے نکلے گا. تو وہ کہتے ہیں نا، بیک ٹو بیسکس. ایک وقت پہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ دور، کیونکہ وہ ضرور سٹڈی کریں، اس لیے سٹڈی کریں، میں اس لیے آپ سارے لوگوں کو کہتا ہوں، بدقسمتی سے ہم اسلام کو استعمال کرتے ہیں اور وجوہات کے لیے، ووٹ لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، تو اللہ نے ہمیں یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں تو ہماری بہتری کے لیے کی ہیں. قرآن تو ہے ہی ہماری بہتری کے لیے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو خود کفیل ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اس پہ چلو گے تو تب تم ایک عظیم انسان بنو گے. تو وہ جو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ ماڈل تھا جس کی وجہ سے مسلمان اگلے 700 سال تک دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے تھے. وہ ماڈل تھا، وہ ماڈل تھا مدینہ کا. تو اس میں کیا کیا تھا؟ جب وہ برے حالات کے اندر مدینہ پہنچے مکہ سے، تو کیا ہوا تھا؟ ایک انسانیت کا نظام آیا تھا. جو مہاجر تھے ان کو، جو انصار تھے ان کو اکٹھا کیا، شیئر کیا، اپنی ریسورسز سے شیئر کرنا شروع کیا. یعنی اس سے بڑا چیریٹی کا کیا کام ہوگا کہ وہ جب آئے تو ان کو سسٹین وہ کیسے کرنا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے نبی کر رہے تھے وہ ہمارے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے سیکھنے کے لیے. پھر دوسری چیز، فلاحی ریاست بنائی. ایک ریاست نے ذمہ داری لی اپنی کمزور طبقے کی. تب تو بڑے برے حالات تھے مدینہ میں، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، کمزور تھے لوگ. مشکل سے 5-6 سال تو سروائیو کرتے ہوئے ان کو بڑا مشکل سے سروائیو کیا انہوں نے. تو اس دور کے اندر بھی انہوں نے ایک فلاحی ریاست بنائی. اب یہ ہے ہمارے لیے، ہم نے اگر اس سے نکلنا ہے تو جو ہمارے ملک کی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے، اور مزید اور دے گے. جیسے جیسے اب ہم پیسے اکٹھے کریں گے پبلک سے، ہماری اب ساری کوشش کیا ہے؟ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس لاک ڈاؤن سے، کون سا وہ طبقہ ہوگا؟ جو ہم سب جانتے ہیں، جو ڈیلی ویجر ہے، جو چھابڑی والا ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، جو رکشہ چلانے والا ہے، جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا. یہ سب متاثر ہیں. جو کنسٹرکشن میں ہیں، جو کہ پینٹر ہے، جو ویلڈر ہے، یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو چیلنج ہمارا کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس بھی نہ پھیلے، کیونکہ وہ بھی ہم ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا دنیا میں. تو کرونا وائرس بھی نہ پھیلے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا، جو طبقہ آگے مشکل میں تھا، ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے. یہ ہے بیلنس، یہ ہم نے کرنا ہے. یہ چیلنج ہے. ایک طرف ہم کہیں شادیاں، اسکول کالجز بند ہیں ہمارے سارے، وہ جو جدھر بھی لوگ میچز ہیں، جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں، وہ سب ہم نے بند کر دیا. لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا ہے کہ بالکل جو ہمارا اتنا کم از کم 10 کروڑ لوگ ہیں جو متاثر ہیں سے بری طرح، اور بھی متاثر ہیں، سفید کو پوش بھی متاثر ہوں گے، آج نہیں تو مہینے کے بعد ہوں گے. تو ان کو ہم نے کیسے رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کھول دی ہے. کیونکہ ہم سب سڑکیں بنانے پہ،
گھر بنانے میں، کنسٹرکشن میں، اور اگر بڑی کنسٹرکشن ہے جیسے زیادہ لیبر ہے اس کو وہی کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر ہم رکھ لیں، اگر ہم اپنی حکمت استعمال کریں تو کم از کم کنسٹرکشن کے اندر، شہروں کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ دیہات کے اندر ایگریکلچر وہ ہم نے مکمل طور پہ کھولا ہوا ہے، وہاں کسان پوری طرح، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ لوگ ادھر ان کو روزگار ملتا ہے ایگریکلچر میں۔ تو یہ دو شعبوں کو کھول کے میں باقی بھی آگے آپ سے انجم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سارے چیمبرز کو ساتھ ملائیں گے، کیونکہ ابھی تو ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا نا۔ اب ہمارا مسلسل کوشش یہ ہے، ہر روز ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سی ہم انڈسٹری کھول سکتے ہیں جس سے یہ دو چیلنج ہے کہ لوگ بھی زیادہ جمع نہ ہو، ہم کرونا کی جنگ بھی لڑ سکیں اور ہم روزگار بھی دے سکیں، ہمارے جو اکانومی ہے وہ بھی چلتی رہے۔ یہ ہے اصل میں چیلنج۔ یہ ہر روز ہم یہ چوائسز ہمارے سامنے ہوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر کہیں بھی ہمیں پتہ چلا کہ کرونا پھیل رہی ہے تو اس لیے ہم نے یہ جو ہماری ٹائیگر فورس جمع ہو رہی ہے، اب تک کتنے 5 لاکھ بن چکے ہیں ممبر، 6 لاکھ بن چکے ہیں ہمارے ممبرز، یہ جو کرونا ٹائیگرز ہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ جب بھی ہمیں اگر پتہ چلا کہ کہیں، کیونکہ یہ ابھی بڑی لمبی جنگ ہے یہ کرونا کی، یہ کوئی کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ جی پاکستانیوں کو تو بنائی اللہ نے ایسا کہ ہمیں کرونا افیکٹ ہی نہیں کرے گی۔ کوئی اس طرح کی غلط باتیں نہ کریں، کرونا کسی کو نہیں بخشے گی۔ ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگل پن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں۔ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، نیو یارک جیسے شہر جو دنیا کے جو ملینئرز ہیں وہ تقریباً کوئی 20 یا 30% جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ نیو یارک میں رہتے ہیں، تو وہاں کے حالات دیکھ لیں۔ تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ پاکستان میں پھیلے گی نہیں۔ ہمیں بالکل ساری قوم کو مل کے اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو ہم احتیاط کریں۔ ہم مسلسل، ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہے جو ڈیٹا دیکھتی ہے، ہر روز صبح ہم ڈیٹا اینالائز کرتے ہیں، جو ہمارا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس میں سارا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابق ہم اب چل رہے ہیں۔ جدھر بھی ہمیں پتہ چلا کہ کلسٹر ہوگا ادھر ان کو ہم پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن کامیاب تب ہوگا جب ہمارے پاس فورس ہو پوری جو ہر گھر کھانا پہنچا سکے۔ کوئی دنیا میں لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں کو اندر بند کر کے ان کو کھانا پینا نہ پہنچائے، بنیادی ضروریات ان کی پوری نہ کریں۔ اگر چائنا میں وہ ووہان پروونس میں وہ جیتے تھے جنگ، تو انہوں نے، ہمارے جو سٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں کھانا پہنچا تھا، اس لیے وہ 2 مہینے بند رہ گئے۔ تو ہمارے سامنے بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر ہم دیکھتے رہیں گے، اگر ہمیں دیکھنا کہ کہیں بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے، ہمارے پاس ٹائیگر فورس ہے۔ تیسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا 30 سال کا تجربہ ہے اب چیریٹی کا۔ جب میں شروع کی تھی پاکستان میں پیسے اکٹھے کرنے تو شوکت خانم کے لیے، تو صرف ایک نام آتا تھا مولانا عیدی کا، اس کے علاوہ کوئی چیریٹی کا کوئی زیادہ، سارے کرتے تھے تھوڑی تھوڑی چیریٹی، لیکن بڑے پیمانے پہ چیریٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ آج مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے ہمارے سپورٹس مین نے بھی شروع کر دی ہے، اپنی فاؤنڈیشن شروع کر دی ہے، شو بز کے اندر لوگوں نے اپنی فاؤنڈیشن شروع کر دی ہیں۔ ابرار الحق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک فاؤنڈیشن پوری چلائی، انہوں نے سہارا ٹرسٹ۔ یہ بڑی پازیٹیو، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی، اگر آپ کہیں کہ طاقت کیا ہے، ہمارے میں یہ جو خیرات دینے کی، ہم اس معاشرے کے اندر لوگوں میں ایمان ہے، لوگوں کو آخرت کا پرواہ ہوتی ہے، لوگ اس ملک میں پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ ہماری آخرت جج کرے گا کہ ہم اللہ نے ہمیں کدھر رکھنا ہے مرنے کے بعد، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جتنا اللہ ہمیں نوازتا ہے اس سے ہم اللہ کے اس مخلوق جو پیچھے رہ گئی اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ بیسکلی یہ ہمارا امتحان ہے، کیونکہ ہمیں ایمان ہے پاکستان وہ ملک ہے جو کہ دنیا میں 5-6 ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے،
اور میں اس کا سب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں اکٹھا کیا. لوگ پیسہ تب دیتے ہیں جب ان کو یہ اعتماد ہو کہ جو وہ پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. اگر ان کو یہ کانفیڈنس آ جائے اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے لوگوں کی, کھلے دل والے لوگوں کی جو کہ پیسہ دیتے ہیں. اب یہ جو آپ کا پیسہ ہے, پہلے تو میں یہ بتا دوں, یہ جو ہم پیسہ اکٹھا کریں گے یہ سارا جائے گا, ہم کیش ٹرانسفرز کریں گے. یعنی ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس ہے. یہاں ڈاکٹر ثانیہ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے بڑی مشکل سے ایک پورا ڈیٹا بنایا ہوا ہے کہ کون سے لوگ ہیں سارے پاکستان میں جو سب سے غریب ہیں, ان کا پورا ڈیٹا ہے. اور پھر مزید اسی کے اندر جو ہم اس ڈیٹا کو بڑھاتے جائیں گے, یعنی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں پتہ چلے گا کہ کوئی لوگ اگر مس ہو گئے ہیں تو یہ بڑا سائنٹیفکلی یہ ڈیٹا بنا ہوا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. اس میں جو پیسہ دیا جائے گا وہ صرف اور صرف میرٹ پہ دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی پارٹی کا یا کسی پارٹی کا نہیں ہے, سب کو میرٹ پہ دیا جائے گا. یہ جس طرح شوکت خانم میں آج تک کبھی کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ جو بھی مریض آتا ہے میرٹ پہ اس کو دیکھا جاتا ہے, جو بھی بھرتی ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. اسی طرح نمل میں, اسی طرح یہ بھی پروگرام بالکل ہم اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ہم سب کو کہہ رہے ہیں اس میں شرکت کریں. اور بلکہ ہمارے ایم پیز اور ایم این ایز کے اوپر بھی امتحان ہے. آپ جتنا اس مشکل وقت میں آپ اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کی خدمت کریں گے, یہ ہے اصل میں صحیح پالیٹکس. یہ ہے وہ پالیٹکس جب پالیٹکس عبادت بن جاتی ہے. بدقسمتی سے جو دوسری پالیٹکس جس سے بدنام ہوئی ہے پالیٹکس, وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کریں گے اور کرتے اپنی ذات کے لیے. تو یہ ہمارے پولیٹیشنز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, ملک کے لیے بھی چیلنج ہے. اور انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں اب کہ ہم ایک ساری جتنے بھی چیریٹیبل ایفرٹ, جتنے بھی خیراتی ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ثانیہ آپ نے وہ پیج لانچ کر دیا ابھی تک فیس بک پہ, اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہم پیج لانچ کر رہے ہیں. اور یہ ذرا میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں یہ ہے کیا. فیس بک پہ ایک پیج لانچ ہوگا, اس میں ایک تو ہر جگہ سے پاکستان سے جدھر لوگ مشکل وقت میں وہ اس پیج کے اوپر ان کو ہم ایڈریسز پتہ چل جائے گا کہ کون کون کس ضلع میں کس محلے میں مشکل وقت میں اور ان کو امداد چاہیے. دوسری طرف جو بھی چیریٹی دینا چاہتا ہے ہم انہوں کہیں گے رجسٹر کریں, اور ہم ان ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں, جو ہم چیک کر چکے ہوں گے ہماری ایڈمنسٹریشن کے ذریعے. آپ ان لوگوں کو جو بھی دینا چاہتا ہے ان کو اکٹھا کر دیں گے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ڈپلیکیشن نہ ہو. یہ نہ ہو کہ جس طرح زلزلے میں اور جب میں کام کر رہا تھا اور اس میں فلڈز میں جب میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر اتنا زیادہ لوگوں نے اناج جمع کر کے دے دیا کہ وہ لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا, اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ایک بڑا آرگنائزڈ ہماری چیریٹیبل یہ جب ایفرٹ ہو, جس میں گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہو, ساری پاکستان کے لوگ بھی کام کر رہے ہوں, لیکن ایک آرگنائز طریقے سے ہو تاکہ جو بھی ہمارے وسائل ہو وہ صحیح طرح خرچ ہو. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے آج ڈونیشنز دیے ہیں. چودھری صاحب آپ کا بھی. میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں پنجاب میں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے آپ